نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فاصبر إن وعد الله حق فالصبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فإما نرينك پس یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذی نعدهم بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے فإلینا یرجعون بس ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے منہم من قصصنا علیک بعض ان میں سے وہ ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ان کے واقعات آپ پر ومنہم من لم نقصص علیک اور بعض وہ ہیں جو نہیں بیان کیے ہم نے آپ پر وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ اور نہیں کسی رسول کے لیے کہ لے آئے کوئی آیت مگر اللہ کے حکم کے ساتھ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ پس جب اللہ کا حکم آیا قُضِيَ بِالْحَقِّ تو فیصلہ کیا گیا حق کے ساتھ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور نقصان اٹھایا وہاں پر انکار کرنے والوں نے اہل باطل نے اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے لترکبوا منہا تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان میں سے بعض پر ومنہا تأکلون اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو ولکم فیہا منافع اور تمہارے لیے ان جانوروں میں دیگر منافع ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان کے ذریعے اس حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس کون سی اللہ کی آیات کے ساتھ تم انکار کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے انکار کر کے کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو محشر کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب توق ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے علاوہ؟ وہ کہیں گے اب تو نظر کو نہیں آتا، اب تو سب ہی گم ہو گئے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازے کھلے ہیں اور تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا انجام ہی جہنم ہے۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا ان کو، اور اس کے بعد پھر عقلی دلیل ارشاد فرمائی۔ تسلی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں اور مسلسل انکار پر لگے ہوئے ہیں، آپ صبر کیجیے، ان کے طعنوں پر غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا آج یا کل، بہرحال یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کئی قومیں ایسے انکار کرتی آئی ہیں، ہم نے تو آپ کو چند قصے سنائے ہیں، کئی قصے تو ہم نے آپ کو سنائے ہی نہیں، ان کا کیسا انجام ہوا، کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ سو یہ لوگ بھی ایسے ہی برباد ہوں گے۔ آپ صبر کیجئے اور ان کے طعنوں پر اور ان کی اذیتوں پر دل برداشتہ نہ ہو جائیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل ارشاد فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ ان سے یہ تو پوچھو کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے، کتنی نشانیاں نظر انداز کرو گے؟ رب کی وحدانیت پر تو بیش بہا نشانات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نکال کر کامیابیوں کے راہ پر گامزن فرماتے ہیں۔ چھوٹا سا صرف اشارہ کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا بغیر کسی قصور کے، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا بغیر کسی قصور کے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو کنویں میں ڈالنے والے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے تصدق علینا، کوئی صدقہ دے، کوئی خیرات دے۔ یوسف علیہ السلام نے اچھا صدقہ خیرات تو دے دیتا ہوں، یہ بتاؤ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگے اچھا آپ یوسف تو نہیں؟ تو وہاں یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو رب سے ڈرے اور صبر کرتا رہے نا اللہ اس کو اسی طرح عزتیں دیتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ عزتیں دیتے ہیں، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو ضرور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو سزا تو دیں گے کب؟ فرمایا یہ اللہ کی مرضی پر ہے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو ذلیل کرے یا آپ کی وفات کے بعد کرے، یوں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، بس یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذین نعدہم، بعض وہ سزا جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ان کو جو سزا دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دیں، جیسا کہ ابو جہل کو حضور کے سامنے سزا مل گئی۔ بدر کے اندر ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے مشرکین سب مارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گڑھے کے اندر ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو، اور لاٹھی حضور کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگا کر کہہ رہے تھے ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا۔ تو اسے سناؤ سرکار، اس طرح اپنی زبان میں یوں ہی کہہ رہے، حضور ان سے کہہ رہے تھے تم بتاؤ رب کا پھر وعدہ سچا ہوا کہ نہ سچا ہوا؟ تو رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، رب کے وعدے بڑے پکے ہیں۔ فرمایا یا تو ہم ان کا انجام آپ کو دکھائیں گے، آپ کی سامنے آپ کی زندگی میں ان کو ایسا ذلیل کریں گے، ایسا رسوا کریں گے کہ بدر کے واقعے کے بعد مشرکین کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ شرم سے رو بھی نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی بین نہ کرے، کوئی لوح نہ کرے، کوئی روئے نہیں، کیونکہ مسلمان خوش ہوں گے، اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کو رسوا فرما دیا۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق۔ کل بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا، اور آج بیت اللہ کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہجرت کی رات حضور اکیلے ہی سمجھو، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اور چھپ کر کے رات کی تاریکیوں میں نکل کر غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، مکہ کی راہ کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کعبہ کو چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ظالم رہنے جو نہیں دیتے تو کیا کرے۔ کل یہ عالم تھا، اور آج 1,44,000 نبی کے صحابہ حضور کے دائیں بائیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور زبان پر اللہ کی توحید کی صدائیں ہیں۔ تو فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے کیا ہیں جی؟ سچے ہیں۔ امین اللہ خان کو جگاؤ تاکہ سن لیں اللہ کے وعدے کے بارے میں۔ جاگے ہو جی؟ ماشاءاللہ۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذی نعدہم، بعض وہ سزا جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، آپ کے سامنے ان کو سزا دیں گے جیسا کہ بدر میں دی۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، لیکن وہ پاک کر کہیں جا تو نہیں سکتے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے نا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے سامنے بھی ان کو ذلیل کریں گے، اور آپ کے بعد بھی لوٹ کر انہوں نے کہاں آنا ہے جی؟ اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ آگے اللہ نے مثال دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے کئی رسول بھیجے آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض کا قصہ بعض کا واقعہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا، جیسا کہ قوم نوح، جیسا کہ قوم عاد، جیسا کہ قوم سمود، جیسا کہ قوم لوط، کچھ واقعات ہم نے آپ کو سنائے۔ ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض وہ جو ہم نے آپ کو واقعات بیان نہیں کیے۔ فرمایا کئی قومیں ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ یہاں پر مسئلہ تو اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، ساتھ روک کر چھوٹی سی بات ہی سمجھ لیجیے۔ اللہ کہتے ہیں بعض قصے ہم نے آپ کو سنائے اور بعض قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ معلوم ہوا پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔
کلی علم، ہر چیز کا مکمل علم وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، لیکن ہر چیز کا کلی مکمل اور محیط علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی کو آیت الکرسی میں یوں بیان کیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ایک شے کا بھی کلی علم کسی کے پاس نہیں الا بما شاء، ہاں جتنا رب چاہے وہ عطا فرمائے، جتنا رب چاہے عطا فرمائے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی آگے کہتا ہے معجزہ لے آؤ جی، یہ معجزہ دکھاؤ، فرمایا معجزے کوئی تماشا ہے کہ جب جیب میں ہے کہ جب آپ کہیں نکال کے دیں؟ معجزہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کوئی آیت، وہ کوئی نشانی لے کر آئے، نانا الا بِإِذْنِ اللَّهِ، معجزہ آئے گا تو کس کے حکم سے؟ اللہ۔ وہ چاہے گا تو معجزہ آئے گا، رب نہیں چاہے گا تو معجزہ نہیں آئے گا۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، معجزہ دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ فَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جب اللہ کا امر آ جائے گا پھر فیصلہ حق کے ساتھ ہی ہوگا، اور وہاں پر اہل باطل ناکام ہو جائیں گے، خسارہ اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے معجزوں کا مطالبہ نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے جانور بنائے، مویشی جانور بنانے والا کون ہے؟ وَلِتَبْلُغُوا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو جاؤ، سواری کے جانور بنائے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض وہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو، فرمایا ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے علاوہ بھی جانوروں کے ذریعے بڑے منافع ہیں۔ ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں، فرمایا تمہارے لیے منافع ہم نے بنائے، اور اس کے اون سے، ان کے بالوں سے کئی چیزیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے نفع کے لیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچ جاؤ اس حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ تم پہنچنا چاہتے ہو کسی پہاڑ کی چوٹی پر جہاں تمہاری گاڑیاں بھی نہیں پہنچتی، جہاں دیگر سواریاں نہیں پہنچتی، ایسے جانور ہم نے بنائے جو تمہیں لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جانوروں پر بھی رب نے سوار کیا، کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، کشتیوں کو پانی کی پشت پر تیرانے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ارے جدھر دیکھو ادھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی دیں گی۔ جہاز میں اڑو، کشتی میں سوار ہو، جانوروں کی پشت پر بیٹھو یا گاڑیوں پر بیٹھو، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، رب کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ ہر طرف جو رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور کر کے اپنی قدرت پر کامل یقین نصیب فرمائے۔